اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اے میرا اللہ، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ محترم ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہو۔ والفجر چینل کے ذریعے سے مسلسل جو دین و مذہب کی خدمت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، علوم آل محمد کو گھر گھر عام کرنے کا ایک عظیم بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں مسلسل کوشاں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والفجر چینل والفجر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو مسلسل قوم و ملت کی خدمت بھی انجام دے رہا ہے اور علوم آل محمد کو پھیلانے کا کام بھی انجام دے رہا ہے۔ سال بھر اس والفجر چینل کے ذریعے سے مختلف عناوین کے تحت کمپٹیشن کو منعقد کیا جاتا ہے تاکہ ہر سن و سال کے لوگ اس میں حصہ لے کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ کا عظیم مہینہ ہے، اس کے بندوں کے لیے مسابقات، مقابلے اور کمپٹیشن کا سلسلہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ اسی ماہ رمضان کی تیاری کے لیے، اس لیے کہ احادیث میں ہے کہ ماہ رمضان جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان کے لیے ماہ رجب سے ہی اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جب حاضر ہوں تو ویسے حاضر ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو عزیزو، اسی سال ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم نے گزشتہ سالوں کی طرح سے جو انٹرنیشنل حفظ کمپٹیشن رکھا ہے، اس کا اپنی نوعیت کا ایک خاص پروگرام ہے۔ جو بھی حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ برسوں میں بھی اس کا استقبال بہت اچھا رہا ہے اور مسلسل لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس سال کے لیے بھی وہ دریافت کرتے رہتے ہیں کہ وہ گویا ایسے لگتا ہے کہ شدت کے ساتھ ان کو ہمارے اس مقابلے کا انتظار رہتا ہے۔ تو اس سال ماہ مبارک رمضان کے لیے جو کمپٹیشن رکھا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ شرائط اور ضوابط پیش کروں تاکہ تفصیل سے اچھی طرح سے اس حفظ مقابلے میں آپ شریک ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور دنیا اور دین کی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ ان کے جو شرائط اور ضوابط ہیں، ان شرائط و ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل حفظ کمپٹیشن میں شریک ہونے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ اوپن ٹو آل ہے، ہر عمر کے بچے سے لے کر جوان اور بزرگ حضرات بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں ملک، شہر یا گاؤں کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی شہر کا یا گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی بھی دنیا کے علاقے میں رہتا ہو، وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لے کر اپنے معلومات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ جہاں ترجمے کے لیے کہا گیا ہے، ٹرانسلیشن کی بات کی گئی ہے، اس کو دو زبانوں میں جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں ہمارے درمیان،
اردو اور انگلش میں رکھا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے سکیں. اور چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ جو 5 چیزیں حفظ کے لیے دی گئی ہیں ان 5 چیزوں کو مکمل طریقے سے حفظ کرنا ہوگا اور اس میں حصہ لینا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 2 یا 3 کے سلسلے میں تیاری کرے اور حصہ لینا چاہے تو اسے شمار نہیں کیا جائے گا. اور آخر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امتحان جو شروع ہوگا یعنی کمپٹیشن جو شروع ہوگا اس کمپٹیشن کے سلسلے میں اور اس کے بعد جو فیصلہ لینا ہے اس میں ججز کا فیصلہ اور والفجر چینل کی جو ٹیم ہے اس کا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا. آج میں آپ کو یہ بتائی دینا چاہتا ہوں کہ اس سال کے لیے جو حفظ کمپٹیشن میں رکھا گیا ہے ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے وہ سورہ انسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 76 ہے. یہ بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے. یاد رکھیے گا کہ اس کو صرف اور صرف عربی میں ہی حفظ کرنا ہے، اس میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہمارے حفظ میں شامل نہیں رہے گا. یہ بات بھی جان لینا چاہیے آپ کو کہ یہ سورہ جو ہے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے. علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہونے والا سورہ ہے، جس میں اہل بیت علیہم السلام نے نذر کی تھی اللہ کی بارگاہ میں اور روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو ان کے در پر سائل نظر آیا. ایک دن جو ہے مسکین اور ایک دن یتیم اور ایک دن اسیر یہ سائل بن کر در اہل بیت میں آئے تو انہوں نے فاقے پہ فاقہ رکھ کر اطعام کر دیا، یعنی سائلوں کو بخش دیا. اور ان کی جو بخشش تھی، ان کی جو عطا تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس طرح سے اس سورے میں آپ پڑھیں گے. اس سورے کی فضیلت کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس سورے کو جو بھی پڑھتا ہے حدیث میں ہے کہ اس کی روح طاقتور ہوگی اور وہ پریشانی اور اضطراب سے محفوظ رہے گا. اسی طرح سے احادیث میں ہے کہ جو بھی اس سورے دہر کو پڑھتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین ہوگا. رسول اللہ کا ہم نشین ہونا، رسول اللہ کا ساتھی ہونا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. کوشش کریں کہ مسلسل حفظ کر لینے کے بعد بھی یہ سورہ تلاوت کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی ہم نشینی ہم کو نصیب ہو جائے. دوسری چیز جو اس سال والفجر چینل کے ذریعے سے حفظ کو دیا گیا ہے وہ ہے زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین ان معتبر زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے. بڑی معتبر زیارت ہے. اس میں جو ہے تقریباً 23 سلام ہیں اور اس میں ہمارے سارے عقائد حقہ کو بیان کیا گیا ہے. ایک شیعہ امامیہ کو کن عقائد کا حامل ہونا چاہیے، یہ سارے عقائد ایک زیارت میں بتایا گیا ہے. اس حوالے سے یہ بہت ہی معتبر زیارت ہے. خاص کر یہ روز جمعہ امام زمانہ کی بارگاہ میں اگر آپ چاہیں کہ سلامی دیں تو اس زیارت کے ذریعے سے امام کو آپ جو ہے یاد کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے جو پریشانیاں ہیں، جو اضطرابی کیفیت ہے انسان کی، وہ زیارت آل یاسین کو پڑھنے کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے. عزیزو، تیسری چیز جو اس سال حفظ کمپٹیشن میں دیا گیا ہے وہ اسماء حسنہ، اللہ کے 99 نیمز، اللہ کے 99 نام.
یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسم ذات ہے اس کے بہت سارے اسماء ہیں. اسماء حسنہ میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں خود یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ یاد کریں. ہو سکتا ہے ان اسماء حسنہ کے درمیان ہی اللہ کا وہ نام بھی ہو جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اسم اعظم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ جس زبان سے بھی یہ اسم اعظم جاری ہو جاتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ کرے جب ہم یہ خدا کے نام اپنی زبان سے ورد کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک نام کی تاثیر الگ الگ ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے اضطراب کو بیان کرتے ہیں، بے سکونی کے ماحول اور بے چینی کے ماحول میں ہیں، جن کے پاس یہ اسماء حسنہ کا عظیم ذخیرہ موجود ہے. اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی زبان سے یہ اسماء حسنہ جاری ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہماری ہر پریشانی کو ان اسماء حسنہ کے وجہ سے قبول فرمائے گا. یہ صرف نام یاد رکھنا ہے، ساتھ میں ترجمہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن ہمارے حفظ کے کمپٹیشن میں شرط نہیں ہے، صرف نام ہے. سورہ دہر صرف عربی، ترجمہ نہیں ہے، اور زیارت آل یاسین بھی صرف عربی، ترجمہ نہیں ہے. اسماء حسنہ بھی صرف اللہ کے نام، اس میں بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے. چوتھی چیز حفظ کرنے کے لیے جو دی گئی ہے وہ نہج البلاغہ سے امام علی ابن ابی طالب کی 20 خوبصورت اور زرین اقوال ہیں. جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے سیئنگز کا، کلمات قصار کا، اس میں سے 1 سے 20 تک. لیکن یہ 20 حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ حفظ کرنا ہوگا، یعنی عربی بھی اور اردو بھی. عربی کی اپنی خاصیت ہے، کوشش کریں عربی اردو یا عربی انگلش، 2 زبانوں میں آپ کو یہ اختیار ہے، چاہے تو اردو چاہے تو انگلش. گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ کئی لڑکیوں نے اس طرح سے انجام دیا تھا کہ وہ عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی انہوں نے حفظ کیا تھا اور انگلش میں بھی حفظ کیا تھا. یہ نورون علی نور ہے. لیکن اگر کسی ایک زبان میں بھی آپ حفظ کر لیتے ہیں تو کافی ہے. اور بہت ہی زیادہ نورانی اقوال ہیں، معصوم کے اقوال ہیں، امام کے اقوال ہیں. یقین جانیے حدیث میں ہے کہ جو بھی 40 حدیثوں کو حفظ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسے فقیہ بنا کر محشور کرتا ہے. گزشتہ سال اگر آپ نے 20 حدیثوں کو یاد کیا اور اس سال بھی 20 حدیثوں کو یاد کیا ہے تو یقیناً یہ 40 حدیثیں مکمل ہو جائیں گی اور قیامت کے دن آپ کا رتبہ بھی فقہاء میں سے ہوگا انشاءاللہ. 5ویں چیز جو اس سال حفظ کمپٹیشن کے لیے دیا گیا ہے وہ احکام تقلید. اس لیے کہ رسالہ عملیہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ضروری اس میں احکام ہیں، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. خاص کر ہمارے کمپٹیشن میں شریک ہونے والے بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت زیادہ ہیں. حالات حاضرہ کے پیش نظر اس کو جاننا بہت ضروری تھا. تقلید کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہے تقلید کے بغیر. تقلید ضروری ہے عمل کو قبول کروانے کے لیے. اس لیے تقلید کیا ہے، تقلید کیوں ضروری ہے، تقلید کس کی کرنا چاہیے، مجتہد کے شرائط کیا ہیں، فتوے کو معلوم کرنے کا سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کیسے ہم کسی بھی مجتہد یا مرجع تقلید کے فتوے کو حاصل کر سکیں. یہ سارے احکام رسالہ عملیہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے پہلے باب میں ہی، احکام تقلید کے عنوان پر ایک باب ہے، پہلا ہی باب ہے، اس میں یہ سارے احکام موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں، اور جو اس میں سوالات ہوں گے، جو سوالات کا جواب دے گا وہی انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا. تو ہمارا اس کمپٹیشن میں نام نویسی کا
सिलसिला 13 रजबुल मुरज्जब रोज़े विलादत अमीर अल-मोमिनीन से ही शुरू हो चुका है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह माह रमज़ान तक जारी रहेगा। जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। आप अपने घर वालों को, पूरे घर के माहौल को कुरानी माहौल बनाएं, ज़ियारत और दुआ का माहौल बनाएं, हदीस और अहकाम का माहौल बनाएं, ताकि घर घर में ये दीन और मज़हब का पैगाम पहुँच जाए। इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने पड़ोसियों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को जहाँ जहाँ भी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों और इसके ज़रिए से अपने, याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन मौका है शरीक होने वालों के लिए। अब यहाँ मैं आपको ये भी आखिर में नुक्ता बताता चलूँ कि जिस दिन से आपने इरादा कर लिया और इरादा करके इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और हिस्सा लेकर हिफ्ज़ करना शुरू कर लिया, उसी दिन से आपको इनाम मिलना शुरू हो जाता है। अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ व करम होगा और इंशाअल्लाह जो हमारी तरफ से इनामात रखे गए हैं 1,10,000 लड़के और लड़कियों के लिए जो इनामात रखे गए हैं वो भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात के लिए अगर आपको चाहिए तो वो वल फज्र के ज़रिए से जो पोस्टर है उसमें टेलीफ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उससे राबिता करके अपने मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।